اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام تک آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو معراج کرائی گئی، آپ کو معراج ہوئی. ایک مقام سے، ایک جگہ سے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آئی، خوشبو آئی، اچھی مہک آئی. آپ نے فرمایا جبریل یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، یہ کیسی اچھی مہک ہے. جبریل نے بتایا اے محمد ایک فرعون کی کہ باندی تھی اور ان کی باندی کی یہ اچھی مہک ہے. کتنے نوجوان بھائی ایسے ہیں جب ان کے سروں میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے، جب ان کے سروں میں کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، گھر میں کوئی مصیبت آئی، بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں مصیبت آئی، آج کھانا نہیں، گھر میں کچھ ہوا، سروں میں ٹینشن پیدا شروع ہو گیا. میرے بھائیوں ان ٹینشن کا وہ علاج کرنے کے لیے یہ کہتے کہ ہم نے گانا بجانا شروع کر دیا. لیکن اے نوجوانوں گانا سننے سے ٹینشن آپ کا ختم نہیں ہوگا. دنیا کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو ٹینشن کا علاج بتلا سکے. وہ علاج قرآن بتلا رہا ہے کہ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، بالکل صبح کا پہر ہونے کو ہے اور ہم اور آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں. میں اس سے قبل کہ آپ لوگوں کو بیداری میں لاؤں، جس طرح رات کے 12 بج جاتا ہے تو انسان بھی پورے ہوش حواس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. تو میرے بھائیوں ایک چٹکلے سے اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں. مان کے چلیے کہ بہار سرکار یا نتیش کی گورنمنٹ نے شراب پر پابندی لگائی ہو اور کوئی آدمی ان کی بات کو نہ مانتے ہوئے شراب پی کر اسی کے سامنے آ جائے، انہی کے سامنے آ جائے، تو کیا انہیں برداشت ہوگا؟ کیا انہیں غصہ کنٹرول میں آئے گا؟ سیم وہی حالت کہ ایک ظالم بادشاہ نے شراب پر پابندی لگائی اور اسی دن 3 آدمی شراب پی کر ان کے گلی کے سامنے گزر رہے ہیں. نتیش کی گورنمنٹ نے کہا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لے آؤ. اب ان کے دربان بیچارہ پکڑنے گئے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہوش حواس رہے گا تو ہماری عقل کام کرے گی. دربان جب پکڑنے گئے تو تینوں نے الگ طریقے سے الگ الگ جواب دیا. ایک نے کہا مجھے کیوں پکڑنے آ رہے ہو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جن کے سامنے بڑے بڑے اپنا سر جھکاتے ہیں. یہ آدمی ڈر گیا، واقعی یہ آدمی بڑا
باپ کا بیٹا ہے، ان کو چھوڑ دیا۔ جب دوسرے شرابی کو پکڑنے گیا وہ کہتا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جن کے ہاتھ میں، جن کے مٹھی میں ہوا ہے، وہ چاہے تو ہوا چھوڑے چاہے تو بند کر دے۔ یہ آدمی ڈر گیا، بڑا باپ کا بیٹا ہے۔ اور تیسرے آدمی کے پاس گیا، تیسرے شرابی کے پاس، بے ہوش پڑا تھا، اس کو کچھ پتا نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شراب کی حالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور مجھے پکڑنے آ گئے؟ اتنی تیری ہمت؟ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جن کے گھر میں اگر چولہا میں ہنڈی چڑھتی ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتا۔ تینوں شرابی کو چھوڑ دیا، وہ آ گئے۔ نتیش کی گورنمنٹ نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے شرابی کو کیوں نہیں پکڑا؟ تم نے شراب پینے والے کو کیوں نہیں پکڑا اور چھوڑ دیا انہیں؟ کہا صاحب ایسی ایسی بات کر رہے تھے شرابی۔ کہا پاگل، وہ شراب کی حالت میں نشے میں وہ دھوت ہے، وہ بڑا اور بڑک پن نہیں دکھا رہا، وہ تو نشے میں ایسا بول رہا ہے۔ یعنی جو یہ بول رہا تھا کہ میرے باپ کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی سر جھکتے ہیں، وہ تو نائی کا بیٹا ہے۔ نائی کے سامنے بال بنوانے جائیے گا، ظاہر سی بات ہے آپ کو سر جھکانا ہے۔ وہ نائی کا بیٹا ہے، جب نائی بال بنواتا ہے کسی کا تو اس کے سر جھکاتے ہیں، اور تم اسے چھوڑ دیے کچھ ہو؟ پھر کہنے لگا، دوسرے نے کہا ان کے ہاتھ میں مٹھی ہے، جب چاہے چھوڑے جب چاہے بند کر دے۔ وہ کون تھا؟ کہنے لگے وہ تو لوہار ہے، جب لوہا پیٹتا ہے نا تو آئرن، ہاتھ میں بٹن ہوتا ہے، جب چاہتا ہے چالو کرتا ہے، جب چاہتا ہے بند کرتا ہے۔ کیا؟ اچھا تیسرا کون تھا؟ کہنے لگا کہ تیسرا جو کہہ رہا تھا نا، تو میرے بھائیوں وہ اسی طرح تینوں جملے میں اس طرح کہا کہ یہ جن کے گھر میں چولہا میں ہنڈی چڑھتی اترنے کا نام ہے تو وہ باورچی ہے، یعنی کبھی دال پکواتا ہے اس کے بعد سبزی، کبھی کچھ۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہوش حواس سے ہے اور آپ کو کام لینا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سیدھے اس کی طرف آتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، حیاتاً طیبہ، دنیا میں امن و امان والی زندگی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں دولت کمانے والے کے پاس اللہ سکون نہیں دیتا ہے۔ سکون الگ چیز ہے، چین الگ چیز ہے، دولت الگ چیز ہے۔ دولت کما سکتے ہیں لیکن سکون خرید کے نہیں مل سکتا ہے۔ سکون دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں کن کو اللہ سکون دے گا؟ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا جو دنیا میں نیک عمل کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کو سکون پہنچانے والی کوئی اگر چیز ہے تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے تنہائی میں رو رو کر اللہ کو یاد کرنے سے، ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنے سے، ہم اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے، اللہ کی پاکیزہ بیان کرنے سے، ان کی پاکیزگی بیان کرنے سے ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا۔ دولت سے اگر سکون ملتا، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، آج انہیں سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے ٹاٹا برلا والے کمپنی والے ہیں، امبانی جیسے لوگ ہیں، لیکن سکون اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نہیں ڈالی ہے۔ سکون اگر کسی کو ملتا ہے، چین کی نیند اگر کوئی سوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ۔ علماء کرام مفسر کرام لکھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے، یعنی نیک عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی صاحب دلوں کو سکون نہیں، کروڑوں روپے کے مالک ہے، اربوں خربوں کے مالک ہے، لیکن دلوں میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ گھر میں برکت آئے کہاں سے؟ ہم نے اللہ کی شکر ادا نہیں کیا، ہم ناشکری میں اپنی زندگی گزار دیے۔ کتنے نوجوان بھائی ایسے ہیں جب ان کے سروں میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے، جب ان کے سروں میں کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، گھر میں کوئی مصیبت آئی، بچہ بیمار ہو گیا،
घर में मुसीबत आई, आज खाना नहीं, घर में कुछ हुआ, सरों में टेंशन पैदा शुरू हो गया। मेरे भाइयों, इन टेंशन का वो इलाज करने के लिए ये कहते कि हमने गाना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन नौजवानों, गाना सुनने से टेंशन आपका खत्म नहीं होगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो टेंशन का इलाज बतला सके। वो इलाज कुरान बतला रहा है कि अगर किसी को टेंशन आ जाए, किसी को मुसीबत आ जाए, किसी के सर चकरा रहा है, कोई किसी गम में मुब्तला है, कोई परेशान हाल है, उनका इलाज कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को सुकून देने वाली कोई अगर चीज है तो अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का जिक्र है। गाना सुनने से हमारा मूड फ्रेश नहीं होगा, हमारी जहन साफ नहीं होंगी। अगर दिलों को साफ करना है, दिलों में टेंशन हटाना है, तो मेरे भाइयों अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए। बहुत सी बीमारी ऐसी है जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे, लेकिन कुरान में अल्लाह तबारक व तआला उसका इलाज बतलाया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को इत्मीनान देने वाली कोई चीज़ है तो अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला की याद है। तो मन आमिला स्वालिहन मिन ज़करिन और उनसा, चाहे मर्द हो या औरत, अगर नेक अमल करें तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता करता है। और मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि पाकीज़ा ज़िंदगी से मुराद इस दुनिया की ज़िंदगी है। हर कोई इस दुनिया में अमन वाली जिंदगी नहीं गुजार पाता है। दौलत है, तीनों टाइम खाना बढ़िया मिल रहा है मेरे भाइयों, लेकिन सुकून नहीं है। साहब क्यों इस तरह कर रहे हैं? घर में बरकत नहीं है, इसलिए कि उनके घर में अल्लाह ताला का नाम नहीं है, घर में कोई नमाजी नहीं है, घर में अल्लाह को याद करने वाले कोई नहीं है। माल तो है, माल रहेगा, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते हैं मेरे भाइयों। दौलत खरीद लीजिएगा लेकिन सुकून नहीं खरीद पाइएगा। तो मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे मर्द हो या औरत, इसमें मर्द या औरत दोनों का जिक्र, चाहे कोई भी हो, अगर नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पाकीज़ा जिंदगी देता है। आइए उस वाक़े की तरफ तुम्हें लेकर चलते हैं। अल्लाह के रसूल को मेराज कराई गई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा से लेकर मस्जिद हराम तक आपको सैर कराई गई, आपको मेराज कराई गई, आपको मेराज हुई। एक मकाम से, एक जगह से निहायत ही आला खुशबू की महक आई, खुशबू आई, अच्छी महक आई। आपने फरमाया जिब्रील, ये कैसी अच्छी खुशबू है, ये कैसी अच्छी महक है। जिब्रील ने बताया, आए मोहम्मद, एक फिरौन की के बांदी थी और उनकी बांदी की अच्छी महक है, उनकी औलाद की अच्छी महक है। बांदी थी, मुसलमानों गौर कीजिए, बांदी थी। पहली बात है कि वो औरत थी, दूसरी बात है कि वो आजाद नहीं थी बल्कि गुलाम थी। किसी के फेवर में, किसी के अंडर में वो काम कर रही थी, गुलाम थी, आजाद नहीं थी। लेकिन दुनिया में कौन सा कारनामा अंजाम पेश किया, दुनिया में कोई ऐसा कौन सा नेकी का काम, कौन सी नेकी का काम पेश किया जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल को उनकी खुशबू आ रही है, उनकी अच्छी महक आ रही है। आपने पूछा जिब्रील, ये औरत दुनिया में क्या काम करती थी, दुनिया में कौन से नेक ऐसे अमाल किए थे जिनकी वजह से आज इनकी जगह से अच्छी महक और अच्छी खुशबू आ रही है। वजह पूछी गई। मसलन अगर झाबू टोला वाले कोई ऐसा कारनामा अंजाम पेश कर दे, कहीं पर लोग परेशान हाल है, यहाँ से जाकर लोग वहां जाकर मदद कर दे, और जब तारीख लिखी जाए, गवर्नमेंट अगर कुछ जॉब देना चाहे, नौकरी देना चाहे, कहे कि नहीं
سب سے پہلے جھاپو ٹولہ والے انسان کو پہلا ایوارڈ دیا جائے گا. لوگ پوچھیں گے کہ جھاپو ٹولہ والے کون سے ایسے اعمال کیے تھے, کون سے ایسے کام کیے تھے جن کی وجہ سے آج ان کو مقدم رکھا جاتا ہے, جن کی وجہ سے آج ان کو پیش قدمی رہنا پڑ رہا ہے. تو میرے بھائیوں, جب اس کی شان پوچھی گئی کہ غلام ہے جو باندھ دیا ہے, آزاد نہیں ہے, جو کسی کے انڈر میں ہے, لیکن باوجود دنیا میں کون سے ایسے نیکی کے کام کیے تھے جن کی وجہ سے آج نہایت ہی اعلیٰ خوشبو مہک وہ پھر اللہ کے رسول کو سنائی پڑ رہی ہے. آپ نے پوچھا جبریل وہ کون سے ایسے اعمال کیے تھے؟ مسلمانوں, ہم اور آپ سوچیں, ہم آزاد ہیں, ہم کسی کی قید میں نہیں ہیں, ہم چاہیں تو جو بھی کریں, ہم چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں, ہم آزاد ہیں, ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں. ہم نماز پڑھنا چاہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں, ہم روزہ رکھنا چاہیں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں, اس لیے کہ ہم آزاد ہیں. ہم جب چاہیں کر لیں, ٹائم پر کر لیں. لیکن میرے بھائیوں, اگر کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے, کوئی کسی کی یہاں نوکری کر رہا ہے, ان کا مالک اگر یہ کہہ دے کہ تم اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, تم پہلے یہ کام پورا کر دو اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤ, تو ہمیں اور آپ کو ان کی بات ماننا پڑ رہی ہے. لیکن ہم آزاد ہو کر بھی ہمارا حال کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن فرعون کی باندی دنیا میں کون سے ایسے اعمال کیے تھے؟ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو جبریل نے بتایا, اے محمد, یہ فرعون کی ایک بیٹی تھی, ان کی خدمت کیا کرتی تھی. فرعون کی ایک بیٹی تھی, ان کی خدمت کیا کرتی تھی, ان کے سر کے بالوں کو کنگھی کر دیا کرتی تھی, سر کے بالوں میں تیل لگا دیا کرتی تھی, ان کی بیٹی کی دیکھ ریکھ کرتی تھی, خدمت کرتی تھی. بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ ان کی باندی ہے, ان کی خدمت کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اس باندی کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی, زمین میں کنگھی گر گئی. فرعون کی باندی نے کنگھی جیسے اپنے ہاتھ سے اٹھایا, ان کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا. بسم اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. فرعون کی باندی نے بسم اللہ کہا, اس کا مطلب میں شروع کر رہی ہوں. فرعون کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا, کیا تم میرے باپ کے کھاتے ہو, تم میرے باپ کے باندی ہو, غلام ہو, اور میرا باپ تو پورے ملک کا سردار ہے, پورے ملک کا بادشاہ ہے, میرا باپ ہی اللہ ہے, میرا باپ ہی خدا ہے, اور تم میرے باپ کے رہتے ہو اللہ کو خدا مان رہے ہو. اتنی جرأت. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ میری بلی مجھے ہی میں ہوں, یعنی میرے گھر میں رہ کر میرے باپ کو نہ مانو, اللہ کو مان رہے ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے بیک وقت آدھی دنیا سے بھی زیادہ حکومت کی. اس فرعون کا نام وہ نہیں لے رہی ہے, ان کے گھر میں باندھی ہے. ایمان دیکھیے میرے بھائیوں, وہ کہنے لگی کہ نہیں, میرا رب اللہ ہے. بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہو. اس کی زبان سے بات نکلی. میرے بھائیوں, جس وقت پیشوا اور جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, اسی وقت کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ آنے کے بعد ہر چیز شریعت میں اللہ کے نام سے قرار دینے کا حکم دیا ہے. چلنے جاؤ اللہ کا نام, بیٹھنے جاؤ اللہ کا نام, کھانا کھانا شروع کرو اللہ کا نام, ہر چیز میں اللہ کا نام, رکوع میں جاؤ, سجدے میں جاؤ, جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا نام. اسی کو منتروں نے کہا, اگنی میل پڑوئی تم یجنس سے دیوم ریتیوجم
हो तरामुरतन धातमम, अग्नि मील है, उस अग्नि के नाम से शुरू कर रहा हूं। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो कहा था कि जब भी कुछ काम करो अल्लाह के नाम से करो, लेकिन हमारे पास नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, लेकिन हम उसके अमल करने वाले नहीं है, हम उस पर अमल करने वाले नहीं है। जबकि वेद के मंत्रों ने भी क्लियर कर दिया, उस अग्नि के नाम से शुरू करो जो सबसे पहले है और सबसे आखिर तक रहेंगे, यानी हुवल अव्वल वल आखिर। अल्लाह की सिफतों में दो सिफत यह भी है कि वो आखिर और अव्वल है। मेरे भाइयों, फिरौन की बांदी ने बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हूं जब ये कहा, फिरौन की बेटी को गुस्सा आया कि तुम अभी भी अल्लाह का नाम छोड़ दो वरना अपने बाप से शिकायत कर दूंगी। उनके ईमान का ये हाल था कि जाओ शिकायत करो तुम अपने बाप से, फिरौन से, यही होगा कि हमें नौकरी से निकाल देगा, चले जाएंगे। दुनिया में चंद दिनों रह गए हैं, कुछ रोजी हमें कम मिलेंगी, 2-4 रोटियां दिन में हमें कम मिलेगी, यही रहा बात है कि हमें नौकरी से निकालेंगे। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों के पास इतने जराए हैं, असबाब है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम और आप अगर गैर मुशरिक से बात आमना सामना पड़ जाए ना, हेलो नमस्ते, बिजनेस को बढ़ाने के लिए साहब से कहा जाए ये जुमला गलत है, नासिक हो जाएंगे आप, तो कहने लगे यार तिजारत करते हैं, करना पड़ता है। मेरे भाइयों, यही हमारी और आपके अंदर कमजोरी है। हमारे पास अगर हर चीज रह जाए, बावजूद अगर हमें कुछ रुपया मिल जाए तो हम इतने ईमान को बेच देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान गरीब कहां से रह गया है। दुनिया की सारी चीजें, आसमान और जमीन माबाइन तमाम चीजें मीजान के एक पलड़े में रख दिया जाए और कलमा तैयबा को एक पलड़े में रख दिए जाए, सबसे ज्यादा वजन कलमा तैयबा पढ़ने वाले कलमा तैयबा के सबसे ज्यादा वजन होंगे, लेकिन हमने इस चीज को गनीमत नहीं समझा। तो मेरे भाइयों, उसने कहा जाओ अपने बाप से शिकायत करो। फिरौन के पास ये खबर पहुंची कि तुम्हारे घर में जो बांदी है उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया बल्कि अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह को खुदा मान रही है, अल्लाह को पालने वाला मान रही है, अल्लाह को राज़िक मान रही है, रिज़्क देने वाला मान रही है, खालिक मान रही है। फिरौन ने कहा जाओ उसको बुला कर लाओ। उस बांदी को फिरौन के दरबारियों ने बुला कर लिया आया। फिरौन ने सामने से ऐलान किया, वो बांदी तुम किसको अल्लाह मान रही हो, किसको खालिक मान रही हो? उसने कहा जो जमीन को पैदा करने वाला 7वें आसमान के ऊपर है, अल्लाह को मान रही हो। कहा मुझे अल्लाह नहीं मानोगी? कहा नहीं। वो बांदी सुनो, अगर तुम मुझे अल्लाह नहीं मानोगी तो मैं अपने दरबारियों को हुक्म दूंगा, ओ तांबे की गाय को आग से तपाएंगी और उसी तपती हुई आग में तुम्हें जला देंगे। का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जला दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि आग जलाओ और उस बांदी को और उसकी औलाद को आग में डाल दो। मेरे भाइयों, ईमान देखिए मुसलमानों, उस जमाने में जो हमारे सलफ सालेहीन ने रिवायत इख्तियार किया, उनकी जिंदगी के असरात हमारी जिंदगी में मुरतब क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि हम सोचते कि हमारा ओहदा चला जाएगा, इसलिए कि हम सोचते कि हमारी तिजारत में बरकत नहीं आएगी, इसलिए हम और आप उनकी जिंदगी को अपने जिंदगी में मुरतब नहीं कर पा रहे। उसने कहा जलाओ, आग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आग जलाई गई और उस बांदी की औलाद को एक एक करके आग में डाल दिया गया और कह रहा है कि ओ बांदी सुनो, अब भी तुम मुझे अल्लाह मान लो और उस अल्लाह को छोड़ दो, मुझे अल्लाह मान लो, मुझे खुदा मान लो। उसने कहा हरगिज नहीं,
میری اولاد کو ایک ایک کر کے ساری اولاد کو اگر آگ میں ڈال دو گے، مجھے بھی ڈال دو گے، پھر بھی میں تمہیں اللہ نہیں مانوں گی، اس اللہ کو اللہ مانوں گی جو حقیقی میں اللہ ہے، اس اللہ کو اللہ مانوں گی جو حقیقت میں ہمارا اور تمہارا بھی خدا ہے، معبود ہے، اسی اللہ کو مانوں گی، اس پر ایمان ہے۔ اس باندی کی اولاد کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کی گود میں دودھ پی رہا تھا، اس باندی کو بڑی قدر آئی۔ چھوٹے بچے سے ظاہر سی بات ہے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے، اور ان کی گود سے وہ لگا ہوا تھا، پستان سے لگا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بچے کو کیسے جہنم میں آگ میں ڈالے۔ اس دنیا کی آگ ہے میرے بھائیوں، اس بچے کو کیسے آگ میں ڈالے، اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے ایک ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب ان کی اولاد کو آگ میں ڈالا جائے، جب ان کے بچے کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ اس چھوٹے بچے کو جن کی زبان سے کچھ کلمہ نہیں نکل رہا تھا، کچھ بولی نہیں نکل رہی تھی، اللہ نے اس کو گویائی دے دی، زبان دے دی، اور وہ بچہ بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، ماں کیوں اپنے کلیجے میں تکلیف دے رہے ہو، کیوں اپنے کلیجے پھٹار رہے ہو، او میری ماں ڈال دو ان ظالم بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو۔ ماں کچھ نہیں سوچنا، اس لیے کہ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ ماں اگر دنیا کا عذاب میں نہیں ڈال رہے ہو اور اپنے ایمان کو چھوڑ دو گے، ایمان سے ہٹ جاؤ گے، تو اس دنیا کے عذاب سے اس دنیا کا عذاب خطرناک ہوگا جو ہمیں ایک دن نہ ایک دن مل کر ہی رہے گا۔ تو بھلا ہلکے عذاب کو لے لینا بڑے عذاب کے مقابلے میں بہتر ہے، اس لیے ڈال دو ان ظالم بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو۔ اس ماں نے اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا اور خود بھی آگ میں ان کو ڈال دیے گئے، خود بھی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی صورتحال یہ تھی کہ اپنی قربانی دینا گوارا کر لیا، اپنی جان دینا گوارا کر لیا، اپنے بچوں کی قربانی دینا گوارا کر لیا، لیکن ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہم اور آپ یہ ہوتے تو دولت کو لے کر، مال کو لے کر، تجارت میں بڑھوتری لانے کے لیے ہم اور آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ لڑنے کی طاقت ہے، مال نہیں ہے تو اپنی جان دے کر لڑو۔ اگر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مال ہے ہمارے پاس تو مال دے کر لڑو، لیکن ہر حال میں قربانی پیش کرو۔ میرے بھائیوں، وہ زمانہ تھا جس میں لوگ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ماں ہے، عورت ہے، باندی ہے، لیکن دیکھیے میرے بھائی،